أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے جی چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور بستی کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور یہ کہتے ہوئے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ یہاں سے یہی پچھلی آیات سے بات چل رہی ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ، بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالی کے جو انعامات تھے اور ان پر جو انعامات تھے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کی حالت بھی بیان کی جا رہی ہے۔ انعامات میں سے فرعون کی غلامی سے آزادی، تورات کتاب کا ملنا، من اور سلوہ کا ذکر ہوا، اور پھر ان کی نافرمانی کا بھی ذکر ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کی جس پر انہیں سخت سزا ملی، اور جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے انہیں معاف بھی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جہاد کی تیاری کرو، جہاد کرو، اللہ تمہیں تمہارا جو علاقہ ہے شام و فلسطین کا وہ واپس دے دیں گے، مگر بنی اسرائیل نے انکار کر دیا، کہنے لگے وہاں تو بڑے سخت لوگ ہیں، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہاں اگر وہ بستی سے نکل جائیں تو پھر ہم وہاں چلے جائیں گے۔ تو اس کی تفصیل جو ہے وہ آگے آ رہی ہے، سورہ مائدہ میں بھی آئے گی اور کچھ باتیں سورہ بقرہ میں بھی آ رہی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نافرمانی کا کہ وہ کل بات گزری تھی 70 سال تک میدان تی میں سرگرداں پھرتے رہے، اور میں نے یہ بات شروع میں عرض کی تھی کہ یہ صرف واقعات نہیں بیان کیے جا رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کی سرکشی کا حال بیان کر کے، ان کی نافرمانی کی حالت بیان کر کے ہمیں متنبہ کر دیا، اور ہمیں متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ سرکشی کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے، نافرمانی کا نتیجہ برا ہوتا ہے، اللہ تعالی کی طرف سے گرفت آتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو آج ہمارے سبق کی پہلی آیت ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ بن مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل جب من و سلوہ کھاتے کھاتے کئی سال گزر گئے، بعض روایات میں آتا ہے کہ 18 سال گزر گئے، تو انہوں نے بعض دوسری چیزوں کا مطالبہ شروع کیا جس کا ذکر اگلے رکوع میں اگلی آیات میں آئے گا۔ کہنے لگے ہم ہر ایک ہی طرح کا کھانا کھا کر من و سلوہ بٹیری کھا رہے ہیں، تنجبین نہیں کھا رہے ہیں، تنگ آ گئے ہیں، اب ہمیں کوئی سبزیاں دال وغیرہ کھانے کو دل چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم ایسے ہی چاہتے ہو تو اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں یہ چیزیں تمہیں میسر آ جائیں گی، یہ چیزیں تمہیں ملیں گی۔ اب وہ بستی کون سی تھی جس میں بنی اسرائیل کو داخلے کا حکم ہوا تھا؟ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ بیت المقدس، لیکن زیادہ راجح قول یہ ہے
کہ یہ ایک اریحہ نامی بستی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بستی کے لوگوں سے جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا کریں گے اور تمہیں یہ چیزیں جو تم چاہتے ہو، دال، سبزی، پیاز، یہ تمہیں ملے گی۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس وقت کو یاد کرو جب اے بنی اسرائیل ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور کھاؤ اس میں سے کھلے طور پر وسعت کے ساتھ، یعنی تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کس چیز کی کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن بس ایک بات یاد رکھو، وہ یہ ہے کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس بستی کے دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ شرط ہے تمہاری، یعنی بستی میں داخل ہوتے وقت سجدہ کرنے سے مراد سجدہ شکر ادا کر، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح عطا کی ہے، اس بستی کا قبضہ دلایا ہے، تو اس کے بدلے میں غرور و تکبر میں نہ آ جانا، بلکہ عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہونا۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے نیک بندوں اور ایمان والوں کا یہ طریقہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مکہ معظمہ فتح ہوا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور داخلے کا وقت آپ سر کو جھکائے ہوئے تھے، آپ اکڑ کر داخل نہیں ہوئے، بلکہ نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل۔ پھر آپ نے غسل فرمایا اور 8 رکعت نماز ادا کی، چاش کے وقت۔ اس طرح صحابہ کے واقعات بھی آتے ہیں۔ بدر کا جو واقعہ، غزوہ بدر میں بڑے بڑے کافر مارے گئے، اللہ نے ایمان والوں کو بے سر و سامانی کے باوجود فتح عطا کی، تو ایمان والوں نے شکرانے کے طور پر 2 نفل پڑھے، اور اس بات پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ایمان والوں کو ظالموں سے نجات دے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بحر قلزم سے باہر اللہ نے باہر نکالا اور فرعون کا لشکر غرق ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی ایمان والوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی نعمت ملے تو اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کی گردن میں سریہ نہیں آ جاتا، وہ اکڑتے نہیں ہیں اللہ کی نعمت پر۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو کوئی بھی نعمت، وہ مال و دولت کی نعمت ہے، وہ اولاد کی نعمت ہے، وہ حسن کی نعمت ہے، وہ جوانی کی نعمت ہے، کوئی بھی نعمت ہے، زندگی کی نعمت ہے، اللہ کی ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہم دن رات استعمال کرتے ہیں، ایمان والوں کا کام یہ ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور جب کوئی خاص نعمت ملے اس پر تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی چاہیے۔ یعنی سجدہ شکر کا صحیح طریقہ کہ انسان 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھے، اور صرف اگر کوئی سجدہ کر لیتا ہے تو یہ بھی درست ہے۔ تو بہرحال اس وجہ سے ہمیں اللہ کی، اور ویسے اس میں ایک بات ہے کہ دیکھیں ہم روزانہ اللہ کی کتنی ہی نعمتیں استعمال کرتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اس وجہ سے زیادہ ہی روزانہ جو ہے عادت بنا لینی چاہیے انسان کو 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرنا۔ اور یہ بات یاد رکھیں جب انسان شکر ادا کرتا ہے اللہ کا، اللہ اس پر اور نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ٹھیک ہے تمہیں تمہاری مرضی کی چیز مل جائے گی، بس 2 کام کرو، ایک تو یہ کہ سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہو، اور دوسرا یہ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور زبان سے یوں کہنا اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر۔ حِطَّةٌ کے لفظی معنی ہوتا ہے گرا دینا، یعنی ہماری خطاؤں کو گرا دے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں اور خطاؤں کو مٹا دے، معاف کر دے، درگزر کر دے۔ اس طرح گویا اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو سجدہ اور استغفار کی تلقین، 2 چیزیں بتا دی، تمہیں تمہاری مرضی کی چیز ملے گی، بس سجدہ کرو اور استغفار کرو۔ اور فرمایا اگر تم اپنی خواہش کے مطابق حاصل خوراک جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہو، ان 2 شرائط کے ساتھ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔
تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہو، یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں، سجدہ شکر بھی اور دوسری استغفار۔ اس وجہ سے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی ابتدا ہوتی ہے، تو اول الخیر الاستغفار، اور خیر کی ابتدا استغفار سے ہوتی ہے۔ یعنی جب انسان اپنی غلطیوں کی معافی طلب کرے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا شروع کر دے، اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دے، تو یہ سمجھ جائیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر دیا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے خیر الخطائین التوابون، یعنی ہر انسان گناہگار ہے، ظاہر سی بات ہے، معصوم تو کوئی انسان ہے نہیں، صرف انبیاء ہیں، ہر انسان خطا کار ہے، غلطیاں ہر ایک سے سرزد ہوتی ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کر گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اللہ اس کے اعمال نامے سے بھی مٹا دیتے ہیں، جو فرشتے گواہ تھے ان کو بھی بلا دیتے ہیں، جو جگہ گواہ تھی اس کو بھی بلا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم استغفار کر کے مجھ سے یہ چیز لوگے تو میں پھر اس کا صلہ یہ دوں گا کہ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں اور لغزشوں کو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے، اور صرف معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، نیکوکاروں کو مزید اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن بنی اسرائیل کی طبیعت میں ہی سرکشی، نافرمانی، شرارت وہ تھی، تو وہ معمولی سے معمولی حکم بھی ماننے کو تیار نہ تھے، حالانکہ بہت آسان سی بات تھی، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس تبدیل کر دی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، وہ بات جو انہیں کہی گئی تھی، جو وہ بات غیر الذی قیل لہم، وہ بات جو انہیں نہیں کہی گئی تھی، یعنی انہیں حکم تو یہ تھا کہ دیکھو سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے جاؤ، وہ کیا ہوئے؟ وہ اکڑتے ہوئے اور سرین کے بل گھسٹتے ہوئے اندر داخل ہوئے تاکہ ہمارا سر ہی نہ جھکے۔ اس طرح یہ حکم تھا کہ زبان سے استغفار کرتے ہوئے داخل ہو، مگر انہوں نے حتتن کی بجائے حنتتن کہنا شروع کر دیا، یا حبتن فی شعرت حبتن فی شعیرت، یعنی خوشے کے اندر گندم، خوشے کے اندر جو، ایسی ایسی ان کی عادت تھی نا ہر بات کو مذاق بنا لینا۔ آج ہمارے ہاں بھی یہ رواج اب ہوتا جا رہا ہے کہ دین کی ہر بات کو مذاق بنا لیں، تو یہ بنی اسرائیل کی عادت، یہ ایسی ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کرنے لگے جو کہ حد درجے کی گستاخی، بے ادبی اور سرکشی تھی۔ اور یہاں پر یہ جو فرمایا ظالم، اس بات کی وضاحت کرتی کہ یہ احکام کو تبدیل کرنے والے، سرکشی کرنے والے سارے نہیں تھے، سارے بنی اسرائیل نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا۔ جس طرح بچے کی پوجا کرنے والے بھی سارے کے سارے لوگ نہیں تھے، کچھ ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے نہیں کی اور منع بھی کیا، اسی طرح یہاں بھی یہ حکم بھی تبدیل کرنے والے سارے نہیں۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، اللہ کے احکام کی جہاں بھی، چاہے بنی اسرائیل نے کی یا آج کے مسلمان اگر اللہ کے احکام کا مذاق اڑائیں گے اور اس کی نافرمانی کریں گے اور اللہ کے احکام کو، اللہ کے قانون کو تبدیل کر دیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں رد و بدل کر دیں گے، یہ ایسی بات ہے کہ جو قابل عذاب ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہم نے ان پر نازل کیا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے عذاب۔ مفسرین نے فرمایا کہ ان پر طاعون کی بیماری کی صورت میں عذاب نازل ہوا، طاعون کی بیماری کی صورت میں ان پر عذاب نازل ہوا، اور ایک دن میں 24,000 لوگ مر گئے، اور کل 70,000 آدمی اس عذاب میں مبتلا ہو کر اپنے انجام کو پہنچے۔ 2-4 دن کے اندر اندر اس بیماری نے کام کیا، اور جن بنی اسرائیلیوں نے یہ کام کیا تھا وہ سارے کے سارے مر گئے۔
اور فرمایا کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ بما کانوا یفسقون، وہ لوگ فسق کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام کی نافرمانی کرتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی۔ تو آج بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کا مرتکب ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں رد و بدل کرے گا اور ان کے ساتھ مذاق اور استہزاء کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی عذاب اس پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مہلت دے دے تو یہ اس کی حکمت ہے۔ بعض دفعہ انسان بڑا سے بڑا جرم کر لیتا ہے، اللہ اس کو مہلت دے دیتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ انسان کو نہ ڈر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو یہ یہاں پر اس واقعے کا ذکر ہوا۔ اب آگے جو ہے وہ ایک دوسری نعمت کا ذکر ہے، یعنی بنی اسرائیل کی جو نافرمانیاں تھی، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا، اور پھر ان پر جو عذاب ہے اس کا بھی ذکر کیا، اور اللہ نے جو نعمتیں کی ان پر اس کا بھی ذکر۔ تو اگلی آیت میں بھی ایک میدان تی کے دوران ہی کا واقعہ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے میدان میں تھے، صحرا میں تھے، پانی کی ضرورت تھی۔ جب پانی کی ضرورت آئی تو اب یہ ایسی سرکش قوم تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے سر پر پڑ گئے اور سختی کرنے لگے۔ تو اس واقعے کا ذکر کیا ہے، اور پھر بھی اللہ نے ان پر انعام کیا۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس واقعے کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا۔ استسقا، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے پانی طلب کرنا، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، استغفار کرنا، معافی مانگنا۔ اور حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ قحط سالی کے دوران انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے قوم اپنے رب سے استغفار کرو اور توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، تاکہ وہ تمہارے لیے آسمان سے پانی برسائے۔ تو جب بھی کبھی دنیا میں خوش سالی کا شکار ہو جائے، بارشیں نہ ہوں، زمین، باغات، انسانوں حیوانوں کے لیے پانی کی قلت پیدا ہو جائے، تو اس میں سے اس وقت سب سے بہترین چیز اللہ سے استغفار کرنا۔ انسان اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، صدقہ خیرات کریں، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے۔ تو بہرحال، اور اسی سے نماز استسقاء بھی ہے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور حکم دیا، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یعنی اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، جو ہی لاٹھی پتھر پر ماری، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ 12 چشمے، کیونکہ 12 قبیلے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب مصر آئے تھے تو 12 بیٹے تھے ان کے، اور پھر اس سے ہر بیٹے سے پورے قبیلہ آگے چلا اور 6 لاکھ کی آبادی بن گئی۔ تو 12 چشمے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدرت سے اس پتھر سے نکالے۔ ہر جو قبیلے کا تھا، کیونکہ ہر قبیلے کا انتظامی معاملہ علیحدہ تھا، ان کا سردار علیحدہ تھا، تو اس وجہ سے پانی کا چشمہ بھی ہر ایک کا اپنا اپنا ہوا۔ اور یہ بھی اللہ نے فرما دیا کہ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے میں ایک چشمہ تقسیم کر دیا، اور ہر قبیلے نے اپنی ضرورت کے مطابق نالیاں کھودی اور پانی کو دور تک لے جایا گیا۔ تو اب بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا کہ پانی سے پتھر سے پانی کیسے آیا، یہ بات خلاف عقل معلوم ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ تو اللہ کی حکمت کی چیزوں کو اپنی ناقص عقل سے قیاس کرنا، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر،
اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جس طرح زمین سے پانی نکالتے ہیں، آسمان سے بادلوں سے پانی برساتے ہیں، اللہ کے لیے پتھر سے پانی نکالنا کون سا مشکل؟ تو بہرحال ان کے لیے پانی کا بندوبست ہو گیا، من و سلوہ کا بندوبست بھی ہو گیا۔ تو فرمایا کہ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ اور پیو۔ اور یہ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ساری انسانیت کو یہ بات سمجھا دی کہ ہر قسم کی روزی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اسے کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے، لہٰذا انسان کو اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ چلو۔ اور فساد سے کیا مراد ہے؟ فساد سے مراد اللہ تعالیٰ کے قانون، شریعت اور دین کے خلاف چلنا، کیونکہ سارے فساد کی جڑ یہی اس کائنات میں، اس دنیا میں فساد آتا ہی تب ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، دین کے خلاف چلتا ہے، تو دین میں فساد شروع ہو جاتا ہے۔ بہر اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ پیو، اللہ کی روزی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، مگر کھا پی کر زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ ٹھیک ہے یہاں تک، ابھی ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ، اور جب قلنا ہم نے کہا ادخلوا تم داخل ہو، هذه اس قریۃ بستی، فکلوا پھر کھاؤ، منہا اس سے، حیث جہاں، شئتم تم چاہو، رغدن وسعت کے ساتھ، وادخلوا اور تم داخل ہو، باب دروازے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو، حطۃ بخش دے، نغفر لکم ہم بخش دیں گے، لکم تمہیں، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید اور ان قریب زیادہ دیں گے، محسنین نیکی کرنے والے۔ فبدلا پر پھر بدل ڈالا، الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا، قولا بات، غیر دوسری، الذی وہ جو کہ قیل کہی گئی، لہم انہیں، فانزلنا پھر ہم نے اتارا، علی الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان پر، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما کیونکہ کانوا یفسقون وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذَا اور جب استسقا پانی مانگا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، فقلنا پھر ہم نے کہا، اضرب مارو، بعصاک اپنا عصا، حجرا پتھر، فانفجرت تو پھوٹ پڑے، منہ اس سے، اثنتا عشرتا 12 عینا چشمے، قد علم جان لیا، کل اناس ہر قوم، مشربہم اپنا گھاٹ، کلو کھاؤ، واشربوا اور پیو، من سے رزق اللہ اللہ کے رزق سے، فلا تعثوا اور نہ پھرو فی الارض زمین میں، مفسدین فساد مچاتے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے جی چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور اس دروازے سے جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ اور یہ کہتے جانا کہ اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی، ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء نتیجہ یہ کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے، ہم نے ان کی سزا میں ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، بما كانوا یفسقون جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی نکالا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔
قد علم كل اناس مشربهم، ہر قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی. اور کلوا واشربوا من رزق اللہ، ہم نے کہا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو. ولا تعصوا في الارض مفسدين، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرنا. صدق اللہ العظیم.